بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آصف حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف حسین باٹی۔ تو کچھ دنوں سے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، مختلف کنٹریز کے ویزاز کے حوالے سے آپ کو معلومات دیں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں، کیونکہ میرے حلقے میں تو بالخصوص بہت سے لوگوں کا رجحان ہے آؤٹ کنٹری کا، اور اس کے لیے جان تک کا رسک جو ہے وہ نوجوان لیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک رسک فری طریقہ آپ کو بتایا جائے اور آپ بجائے جنٹوں کے پیچھے بھاگنے کے یا کنسلٹینٹ جو ہے انہیں تلاش کرنے کے آپ خود بخود اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریڈی کریں اور ایمبیسی میں جا کر اپنا ویزا اپلائی کر سکیں۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں، کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو تمام ویزاز میں کامن ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کا ویلڈ ہونا کسی بھی ویزا کے لیے ضروری ہے، آپ کا ٹیکس پیئر ہونا یہ کسی بھی ویزا کے لیے ضروری ہے، اور ٹیکس کے حوالے سے دیکھیں تقریباً تمام کنٹریز کی پالیسی جو ہے وہ زیرو ٹالرنس ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں مہذب معاشروں میں اسی شخص کو ویلڈ سمجھا جاتا ہے یا ایک مہذب شخص سمجھا جاتا ہے جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ٹیکس چوری کا رواج ہے تو لوگ جو ہے وہ ٹیکس کے ڈاکومنٹس بنانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ حالانکہ میں تقریباً 2015 سے کمپنی چلا رہا ہوں اور میں نے کوئی اتنا خاص ٹیکس نہیں دیا۔ جب میں کبھی امپورٹ کرتا ہوں کوئی چیز تو پھر میں اس پہ ٹیکس دیتا ہوں، تو ادروائز میں ہر سال جو ہے وہ نیل کی ریٹرن بھیج دیتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹیکس پیئر ہونے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ فیس کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی اپنی کمپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے یا آپ ایگریکلچر کر رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں، کوئی آپ کی شاپ ہے، موبائل شاپ ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ اسے اپنے کاروبار کے طور پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کی جو قریبی کچہری ہے جدھر وکلاء بیٹھتے ہیں ادھر جائیں، ادھر معلومات کر لیں کہ ادھر ٹیکس کا وکیل کون ہے، انکم ٹیکس کا، تو وہ آپ کو تقریباً سارے یہ ڈاکومنٹس تیار کر دے گا۔ اس میں کوئی اتنے زیادہ چارجز نہیں ہے، کچھ 4-5 ہزار کی گیم ہے، وہ آپ کا NTN اور یہ وہ اوپن کر دے گا اور آپ باقاعدہ ٹیکس پیئر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے چیمبر آف کامرس، ہر ضلع میں ایک ان کا آفس ہوتا ہے، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، یہ بزنس مینوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی کاروبار ہے، آپ NTN بنوانے کے بعد اور پھر اپنے کاروبار کا یا اپنے نام پہ جو بھی آپ بینک اکاؤنٹ ساتھ چلانا چاہتے ہیں اس کے کاغذات لے کر آپ جائیں گے چیمبر کے اس آفس میں، تو وہاں پہ آپ اپنے کاروبار کے رجسٹر کروا لیں گے تقریباً 3,000 روپیہ فیس کے ساتھ۔ وہ آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ سبمٹ کر لیں گے اور آپ کو ایک اس کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیں گے جو 1 سال کے لیے ویلڈ ہوگا، اور 1 سال کے لیے آپ کو ایک سمارٹ کارڈ دے دیں گے چیمبر آف کامرس کا، وہ بھی 1 سال کے لیے ویلڈ ہوگا۔ اس کے بعد وہ ہر سال تقریباً 2,000-2,500 روپے فیس لگے گی اور وہ رینیو ہوتے رہیں گے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ تقریباً مختلف کنٹریز کے ویزا کے اپلائی کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے پاس ہونا جو ہے وہ ضروری ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اپنی کمپنی یا کوئی بھی اپنا کاروبار دکان وغیرہ رجسٹرڈ کروا لیں گے، آپ NTN لے لیں گے، آپ باقاعدہ ٹیکس پیئر ہو جائیں گے، تو اس کے بعد آپ نے چیمبر کی رجسٹریشن بھی کروا لی، چیمبر کا کارڈ وغیرہ سرٹیفکیٹ آپ نے لے لیا، تو آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ تو آج میں اصل اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں ساؤتھ کوریا کے ویزا کے متعلق نا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ساؤتھ کوریا کے ویزا کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ساؤتھ کوریا میں تقریباً 3 قسم کے ویزاز ہیں جو ہم پاکستانی اویل کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ان کا ٹرینی ویزا جو ٹرینی ویزا کے نام سے مشہور ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو کوریا کی جو زبان ہے کورین، جسے ہنگمال بولتے ہیں کوریا میں، اس کا آنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کی ایج جو ہے وہ
40 سال سے کم ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لیگل ورکرز جو ہیں وہ کوریا ہائر کرتا ہے پاکستان سے۔ یہ تقریباً مشرف دور سے انہوں نے شروع کیا ہے، پہلے یہ پاکستان سے لیبرنگ نہیں لیتے تھے، لیکن مشرف دور سے ان کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے کہ یہ پاکستان سے تقریباً ہر سال جو ہے وہ جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے یہ لیبر ہائر کرتے ہیں، 4,000 بندہ، 5,000 بندہ، 6,000 بندہ، اتنے بندے یہ کم و بیش ہر سال ہائر کرتے ہیں پاکستان سے۔ تو اس کا جو ہے وہ اس کا جو ٹرینی ویزا ہے اس کا ایک الگ سے پروسیس ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں، نہ ٹیکس کے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے، نہ چیمبر آف کامرس سے کوئی رجسٹریشن کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سمپلی یہ اخبار میں جو ہے وہ اشتہار دیتے ہیں تقریباً ہر سال، تو آپ نے یہ چیک کرتے رہنا ہے گوگل پہ بھی اور نیوز پیپر میں بھی، جب یہ اپنا اشتہار دیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ڈیٹ دے دیتے ہیں اپلیکیشن جو ہے وہ جمع کروانے کی۔ ایچ بی ایل بینک میں ان کی اپلیکیشنز جمع ہوتی ہیں 1,000 روپیہ فیس کے ساتھ۔ تو کوئی بھی بندہ جس کی عمر 40 سال سے کم ہے اور 20 سال سے اوپر ہے، وہ 18 سال سے اوپر، تو وہ اپلائی کر سکتا ہے اس کے لیے۔ تو اس کے ساتھ کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک فارم نیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے جب یہ ان کی آتی ہے نا بھرتی آتی ہے سمجھ لیں، یا اپلیکیشن جب یہ لینا چاہتے ہیں، ویکنسیز آتی ہیں پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں بندوں کی، تو اوورسیز ایک جو پاکستانی ادارہ ہے نا، اوورسیز پاکستان کے تھرو یہ بندے ہائر کرتے ہیں پاکستان سے لیبر۔ یہ بڑا مزے کا ویزا ہے، بات تھوڑی سمجھنے والی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب یہ ویکنسیز آئیں گی اناؤنس ہو جائے گا، اور یہ اگر آپ جو ہے وہ اوورسیز پاکستان کا جو ساؤتھ کوریا کے حوالے سے پیج ہے وہ اگر آپ لائک کر لیں تو اس پہ گائے بگائے جو ہے وہ معلومات چلتی رہتی ہیں۔ تو آپ نے سمپلی وہ فارم لینا ہے، فارم فل کر کے تو ایچ بی ایل بینک میں 1,000 روپے کے ساتھ جو ہے وہ جمع کروا دینا ہے۔ اس کے بعد ان کی قرعہ اندازی ہوتی ہے، جب مطلب اپلیکیشن جمع ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہ قرعہ اندازی کریں گے، تو تقریباً 1 ہفتے بعد یا 10 دن بعد قرعہ اندازی ہوگی۔ قرعہ اندازی میں جن لوگوں کے نام آ جائیں گے اس میں کسی قسم کی، میں آپ کو بتاتا چلوں، کوئی سفارش نہیں ہوتی، کسی قسم کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی پاکستانی لوگوں کی کہ اپروچ کر کے کوئی کروا سکتا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ لیگلی کمپیوٹرائزڈ ان کی قرعہ اندازی ہوتی ہے، جن لوگوں کے نام آ جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ رابطہ کر لیتے ہیں کہ آپ کا نام آ گیا ہے، اور پھر ان کو 2-3 ماہ جو ہے وہ زبان کی تیاری کا وقت بھی دیا جاتا ہے۔ تو پھر مختلف جگہ پہ شہروں میں سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جو لوگ زبانیں مختلف سیکھتے ہیں، تو وہ کورین لینگویج آپ نے سیکھنا ہوتی ہے، تو اس کا تقریباً جو آ، ہوتا ہے 100 نمبر کا پیپر سمجھ لیں، فار ایگزامپل اگر 100 نمبر ہیں تو 84 نمبرز جو ہیں وہ آپ نے لینے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ اہل ہو جاتے ہیں۔ جب قرعہ اندازی ہو جائے گی، آپ کا نام آ جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ آپ کو زبان کی تیاری کا موقع دیں گے، آپ نے زبان سیکھنی ہے۔ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ان کا پیپر وغیرہ جو ہوتا ہے جو وہ لیتے ہیں، وہ کورین امبیسڈر اپنی نگرانی میں ہی اس کے بعد جب ٹیسٹ کی جو بھی ڈیٹ دے گا تو کورین امبیسڈر کی نگرانی میں وہ ٹیسٹ ہوگا۔ ٹیسٹ میں یہ جس طرح آئلس جن لوگوں نے کیا ہوا ہے ان کو پتہ ہوگا، اسی سے ملتا جلتا وہ طریقہ کار ان کا ہوتا ہے کہ کچھ سننے کے بھی ورڈز ہوتے ہیں، بولنے کے ہوتے ہیں، اس کے بعد لکھنا، اس کے بعد پڑھنا، یعنی یہ تھوڑی تھوڑی مطلب ہے اس میں وہ چیک کرتے ہیں بندے کی سکل کہ یہ گزارا کر لے گا ادھر لیبرنگ میں۔ تو جو بندے ٹیسٹ کلیئر کر جاتے ہیں وہ ان کو پھر آگے ٹائم دیا جاتا ہے کہ ان کا ویزا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، تقریباً وہ 1 ماہ لگے 2 ماہ لگے اتنے عرصے میں وہ ان کو ساری ان کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کلیئر کر لیتے ہیں، اور جسٹ بندے کو اپنی ٹکٹ لینی ہوتی ہے سام ٹائم، تو ٹکٹ بھی وہ دے دیتے ہیں، تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا۔ بہت ہی مزے کا ویزا ہے، 5 سال کا ویزا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 5 سال کے بعد اگر آپ اچھی کسی ایک ہی کمپنی میں کام کرتے رہتے ہیں
مالک کے ساتھ آپ کی گڈ بائی ہے، وہ آپ کو مزید کنٹیکٹ دیتا ہے تو 5 سال کا مزید جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، ادروائز 5 سال کے بعد آپ کو واپس ہی آنا ہوتا ہے۔ تنخواہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوریا میں اگر میں بات کروں تو دنیا میں کسی ملک میں بھی اتنی سیلری بندہ نہیں نکال سکتا جتنی سیلری کوریا میں نکال سکتا ہے۔ بڑے بڑے تکڑے ممالک بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، سوئٹزرلینڈ وغیرہ وغیرہ، لیکن کوریا میں جتنا مزدور کما رہا ہے دنیا میں کہیں نہیں کما رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے، اور بلکہ جو بندہ آپ کو سب سے بڑا میں ایڈوانٹیج آپ کو بتاتا چلوں ساؤتھ کوریا میں کام کرنے کا، کہ جس بندے نے آپ کو کام دینا ہے اس نے آپ کو رہائش بھی دینی ہے اور اس نے آپ کو کھانا بھی دینا ہے، یعنی آپ کے کھانے کے اور رہائش کے پیسے سیو ہو جاتے ہیں۔ اور باقی مہنگے جو ممالک ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے رہائشیں بہت مہنگی ہیں، یورپ وغیرہ میں 300-400 یورو میں آپ جو ہے وہ جائنٹ کہیں ایک روم رکھ سکتے ہیں، 2-3 بندے۔ اس کے علاوہ 300-400 روپیہ جو ہے وہ آپ کو یورو خرچہ آ جاتا ہے کھانے پینے کا، تو اس طرح 500-600 یورو جو ہے وہ آپ کا منتھلی خرچہ ہوتا ہے۔ لیکن کوریا میں دنیا سے ہٹ کے یہ رول ہے کہ آپ جو بغیر کسی خرچہ کیے ساری اپنی سیلری سیو کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی بندہ آپ کو کام دے گا وہ آپ کو رہائش بھی دے گا اور آپ کو کھانا بھی دے گا۔ اور اگر جو فیکٹری میں کھانا دیا جاتا ہے وہ آپ نہیں کھاتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم وہ کھانا نہیں کھاتے، تو وہ پھر آپ کو فوڈ منی دیتے ہیں، اور اگر رہائش بھی آپ اپنی سیپریٹ رکھتے ہیں تو وہ رہائش کے بھی پیسے دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی سمجھیں کہ لیبرنگ کے لیے یا اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو بہت اچھا ملک ہے۔ لیکن یہاں سیٹلمنٹ کے چانسز جو ہیں وہ کم ہیں یورپ کی نسبت، یا تو اگر آپ شادی کریں گے ادھر، آپ شادی کر لیتے ہیں تو آپ پھر مستقل ادھر ہو جائیں گے، یا دوسری کچھ کیٹاگریز ہیں وہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ تو میں ٹرینی ویزا پہ سب سے پہلے بات کر رہا تھا، اس کے لیے آپ نے جب چلے جانا ہے تو اس کے میں ایڈوانٹیج بتا رہا ہوں کہ جب آپ چلے جائیں گے تو وہاں پر کیا ہے کہ آپ کو تقریباً 2 سیلریز یعنی 2 ماہ کی تنخواہ آپ کو ہر سال بونس بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی میڈیکل ہر چیز بذمہ فیکٹری ہوتی ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، تو یہ بہت مزے کا ویزا ہے، بہت لوگ وہاں پہ اس ویزا کے تھرو جو ہے وہ پیسہ کما رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی ایج بھی 40 سال سے کم ہے تو یہ ایک چانس ہے ہر سال جب بھی یہ ان کی آتی ہے بھرتی وغیرہ تو آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ 1,000 روپیہ خرچ کر دینا چاہیے اور ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے فارم جمع کروا دینا چاہیے، اور اگر نام آ جائے تو یہ ایک بہت بڑی آپ کی لاٹری ہوگی اور بغیر کسی خرچے کے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں اسی ٹریننگ ویزے کے حوالے سے کہ یہ زیادہ تر لوور ایج کو پریفر کرتے ہیں، اگر 20 اور 30 کے درمیان جن کی ایج ہے نا ان کی زیادہ جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوتی ہیں، کیونکہ کوریا کی ورکنگ پوری دنیا میں مانی ہوئی ہے کہ تیز کام کرواتے ہیں، اور یہ کوئی شک نہیں، میں تقریباً 2015 سے جا رہا ہوں کوریا میں، تقریباً 7 دفعہ گیا ہوں، تو ان کی لیبرنگ واقعی تیز ہے، لیکن سیلریز بہت مزے کی ہیں۔ جب ایک بندہ ایک دن میں پاکستانی 20,000 روپیہ کما لیتا ہے تو پھر اسے تھوڑا فاسٹ کام کرنا پڑے تو اسے دشواری نہیں ہوتی، پیسے کے حوالے سے یہ بہت اچھا ملک ہے۔ تو دوسرا طریقہ کار ہے بزنس ویزا کے تھرو، کچھ لوگ جاتے ہیں پھر وہاں پہ جا کر، کچھ لوگ تو لیگل جو ہیں وہ بزنس مین ہوتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں، تو وہاں سے مختلف آئٹمز جو ہیں وہ خرید کے پاکستان لا کر جو ہے وہ سیل کرتے ہیں، کنٹینر لے کے آتے ہیں، تو وہ تو جینون کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جسٹ اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے وہ پھر اسائلم لے لیتے ہیں، اسکپ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی انہوں نے ایک ویزا ٹائپ رکھا ہوا ہے، اسے بولتے ہیں G1 ویزا۔ تو یہ بھی ایک دنیا سے ان کا الگ قانون ہے کہ جب بندہ ادھر جا کے تو اللیگل ہو جاتا ہے، اگر وہ اسائلم اپلائی کر لیتا ہے تو 3-4 سال اس کے اس طرح بھی لگ جاتے ہیں کہ وہ 6 ماہ کا اسے ویزا دیتے ہیں، باقاعدہ کارڈ دے دیتے ہیں، اس پہ آپ آ جا بھی سکتے ہیں پاکستان،
اور 6 ماہ کے بعد پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے، ہر 6 ماہ کے بعد اگلے 6 ماہ کا ہو جاتا ہے، اور تقریباً یہ 4 سال چل جاتا ہے۔ کئی لوگوں کا اس سے اوپر بھی چل جاتا ہے جن کا کیس وغیرہ مضبوط ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ کو ملک چھوڑنا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی کئی لوگ ہیں جو اسکپ ہو جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو کے کہیں کام کرتے رہے جب تک نہیں پکڑے جاتے۔ تو یہ ہے کہ انکم ٹھیک ہے، تقریباً اس وقت لوگ 5 لاکھ روپیہ نارملی کما رہے ہیں، اور جو بندہ 5 لاکھ روپیہ بالکل سیو کر رہا ہو تو آپ دیکھ لیں کہ ایک سال میں وہ 60 لاکھ روپیہ سیو کر لیتا ہے۔ تو اس طرح پھر لوگوں کو اگر 4 5 سال لگ جائیں نارملی تو پھر انہیں جانے کی جو ہے وہ یا ادھر مزید رہنے کی ضرورت نہیں رہتی، لوگ آ کے اپنا پھر کوئی نہ کوئی بزنس کر لیتے ہیں یا کسی قسم کا بھی کوئی کاروبار کر لیتے ہیں۔ تو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو ویزا میں بتا رہا ہوں نا، اس کے لیے انویٹیشن ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بزنس کے لیے جانا ہے، جا کے آپ بزنس کرتے ہیں نہیں کرتے یا اسکپ ہو جاتے ہیں، یہ الگ بحث ہے، لیکن اس کے لیے وہاں سے کسی کورین کمپنی سے یا کسی پاکستانی بندے نے کمپنی بنائی ہوئی ہے تو اس سے ایک انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ یہ ویزا نہیں لگتا، جو بھی بزنس ویزا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے وہاں سے ایک انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ ضرور لینا ہے۔ اس کے بعد باقی وہی ٹیکس کے ڈاکومنٹس جو میں پہلے بتا رہا ہوں وہ آپ نے ریڈی کرنے ہیں، چیمبر آف کامرس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ریڈی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا میں اگر آپ کوئی سپورٹنگ ڈاکومنٹس وغیرہ لگانا چاہتے ہیں، اپنے بزنس کے ڈاکومنٹس لگائیں، اپنی مطلب ہے فیملی کے ڈاکومنٹس جو ہیں ایف آر سی یا ایم آر سی اگر آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ریکمینڈ نہیں کیا ہوا کہ آپ لگائیں۔ یا آپ اپنی جائیداد کے ڈاکومنٹس اگر لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ لگا سکتے ہیں، اگر نہیں لگانا چاہتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ جسٹ آپ کو اپنے ٹیکس کے ڈاکومنٹس لگوانے ہیں، انویٹیشن کی کاپی لگانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا وہ چیمبر کے ڈاکومنٹس وغیرہ لگانے ہیں، تو یہ ڈاکومنٹس لے کے آپ نے ویزا فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ساؤتھ کوریا ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، ساؤتھ کوریا ویزا پورٹل پہ آپ جا کے جو ہے وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ چلے جائیں سیدھا اسلام آباد امبیسی ہے ان کی، امبیسی سے پہلے آپ جدھر جاتے ہیں شٹل سروس وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو 1000 1500 روپے لے کے جو ہے وہ فارم فل کر دیں گے۔ تو ان فارم کے ساتھ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، چیمبر کے ڈاکومنٹس اور ٹیکس وغیرہ کے ڈاکومنٹس اور جو انویٹیشن لیٹر ہے، اگر آپ ہوٹل بکنگ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، ساتھ جو ٹکٹ کی کاپی لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، لیکن ان چیزوں کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو ایک ویزا ریکمنڈیشن لیٹر ملتا ہے چیمبر سے، وہ بھی ساتھ لگا لیں تو بہتر ہے۔ تو یہ ڈاکومنٹس لے کے آپ نے خود اپیئر ہو جانا ہے وہاں پہ ایمبیسی میں جا کے، آپ کا انٹرویو ہوگا۔ تو انٹرویو اردو زبان میں ہوگا، آپ نے تحمل سے اپنی بات جو ہے بیان کرنی ہے، میں کیوں جا رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں، یہ جو جس بندے نے مجھے انویٹیشن دی ہے اسے میں کیسے جانتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو ویزا دے دیں گے 3 ماہ کا۔ اس کے بعد ادھر جا کے آپ اسکیپ ہو جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، G1 ویزا لے لیتے ہیں جو میں نے پہلے بتایا، جو 3 4 سال چلتا رہتا ہے وہ لے لیتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے وہ 3 ماہ گزار کے واپس آ جاتے ہیں، جینون بزنس کرتے ہیں۔ تو یہ آگے آپ کی مرضی ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیسہ کمانے کے اعتبار سے ساؤتھ کوریا سے بیٹر کوئی بھی ملک نہیں ہے۔ تقریباً مطلب ہے آپ 20,000 روپے ایوریج پر یوم آپ کما سکتے ہیں، تو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوگ 20,000 روپے جو ہے وہ مہینہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے ڈاکومنٹس تیار کریں، خود امبیسی جائیں، ویزا اپلائی کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ویزا ریکارڈ ہے، پہلے آپ کسی ملک گئے ہوئے ہیں تو وہ ویزا ساتھ لگا لیں، اگر نہیں ہے تو آپ سمپلی اپنے سادے پاسپورٹ پہ بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔
تو آپ کی ورتھ دیکھی جائے گی، بینک سٹیٹمنٹ دیکھی جائے گی، بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ نے ساتھ لگانی ہے، اور ایک بینک سے بنتا ہے لیٹر، وہ بھی ساتھ بنوا لینا ہے، وہ انہیں بتانا ہے کہ ایمبیسی کے لیے جو اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ساتھ ملتا ہے، وہ بھی ساتھ لگا لیں۔ تو 6 ماہ کی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی، چیمبر کا لیٹر چاہیے ہوگا، اس کے بعد ٹیکس کے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے۔ تو بیلنس آپ کوشش کریں کہ تقریباً 10 لاکھ سے اوپر ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ہو جب آپ جائیں۔ 6 ماہ میں اکاؤنٹ آپ چلاتے رہیں آہستہ آہستہ اپنا اکاؤنٹ، تو بالکل ایزیلی آپ کا ویزا جو ہے وہ لگ جائے گا۔ دنیا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جاپان والی ویڈیو اگر میری آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا کہ دنیا میں کسی ملک میں بھی جانا کوئی جرم نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہم پوری زمین پہ گھوم پھر سکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ پہ، سوائے اسرائیل کے، کیونکہ وہ ہم نے انہیں جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا ہوا۔ تو اسرائیل کے علاوہ اپنے پاسپورٹ پہ دنیا کے ہر ملک ہم جا سکتے ہیں، اور جانا بھی چاہیے۔ حلال روزی کی تلاش میں جب آپ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے سرحد پر ایک مجاہد جو ہے وہ کھڑا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزق حلال کی تلاش میں گھر سے دور رہنے والا ایسے ہی ہے جیسے سرحد پہ جو ایک مجاہد ہے وہ پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللہ، کہ زمین پہ پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو زمین ساری انسان کے لیے اللہ نے بنائی ہوئی ہے، تو آپ کسی بھی ملک جا کے اپنی حلال روزی کی تلاش کریں، پیسہ کمائیں، اپنے گھر والوں کو بھیجیں، اپنے حالات اور اپنے گھر والوں کے حالات جو ہیں وہ بہتر کرنے میں کردار ادا کریں۔ تو اس کے بعد بھی میں مختلف کنٹریز پہ جو ہے وہ ویڈیوز بناؤں گا ویزا کے متعلق۔ تو آج کی ویڈیو اسپیسیفکلی ساؤتھ کوریا کے حوالے سے تھی، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیگر ممالک میں بھی، جن ممالک میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کامن ہوتے ہیں، تو جس میں بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ ہے، ٹیکس کے ڈاکومنٹ ہیں اور چیمبر کے ڈاکومنٹس ہیں، تو یہ آپ کو تقریباً ہر ویزا کے لیے ہی پورے کرنے ہوں گے۔ تو بالکل بھی نہ آپ گھبرائیں، نہ ڈریں کہ کیا ہوگا، ویزا لگے گا نہیں لگے گا۔ آپ ویزا اپلائی کریں، آپ کا خرچہ تو کچھ نہیں ہونے والا نا۔ 10,000 روپیہ ایمبیسی کی فیس ہے ان کی، ساؤتھ کوریا کی۔ جاپان کی کوئی فیس نہیں ہے، تو جاپان کا ویزا بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کوریا کا ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ جنٹوں کو لاکھوں روپے دے کر اور پھر ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا، اور وہ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہی پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں، اپنا اکاؤنٹ مضبوط کریں، 6 ماہ تک اکاؤنٹ اچھا چلائیں، اور اس کے بعد آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں سیو ہوں گے۔ آپ اپنے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ نکالیں اور ویزا اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کو ویزا ملے گا۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں تو دیگر چھوٹے ممالک جس طرح دبئی ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، سری لنکا ہے، اس طرح کے ممالک کے جو ہیں جن کے ایک ٹور میں 2-4 ویزے مل جاتے ہیں، 2-4 ویزے، 3-4 ویزوں کا ایک پیکج ہوتا ہے، تو وہ لے لیں، 3-4 ویزے اکٹھے لگوا کے، تو ایک ہی ٹرپ میں آپ تینوں چاروں ممالک جو ہیں وہ گھوم کر آ جائیں۔ 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپیہ خرچہ ہوگا، لیکن اس سے آپ کے پاسپورٹ کی ایک ورتھ بن جائے گی، اور پھر آپ جو ہے وہ بڑے ممالک کے ویزاز بھی جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن پاسپورٹ پہ کوئی ضروری نہیں کہ ویزے لگے ہوئے ہوں تبھی آپ کے ویزے لگیں گے، وہ آپ کے دیگر ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں۔ پاسپورٹ پہ چاہے ویزا لگا ہوا یا نہیں لگا ہوا، 2015 میں نے پہلا ویزا لگوایا تھا ساؤتھ کوریا کا، اور اس وقت میرا پاسپورٹ بالکل سادہ تھا، کوئی بھی ویزا نہیں لگا ہوا تھا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں نے وہ جاپان والی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا، کہ ملک کی ورتھ کے اعتبار سے جو ہیں وہ ممالک ویزا دیتے ہیں، کہ کتنے لوگ جا کر واپس نہیں آتے، ادھر سے وہ وزٹ ہی لیتے ہیں، لیکن ادھر سے پھر وہ جو ہے وہ اسکپ ہو کے اور اسائلم لے کے پھر اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
ایک یہ ہوتا ہے، ایک ملکی اکانومی کے کو بھی چیک کیا جاتا ہے، جیسے ہم ابھی ڈیفالٹ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان حالات میں ممالک سمجھتے ہیں کہ جو بھی بندے باہر جائیں گے کیونکہ ان کا ملک ڈوب رہا ہے تو یہ پھر واپس نہیں آئیں گے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ سم ٹائم ویزا نہیں دیتے۔ باقی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے ویزے لگے ہوئے ہیں نہیں لگے ہوئے، سادہ پاسپورٹ ہے، آپ کی ورتھ مضبوط ہے، اگر ڈاکومنٹس آپ کے ٹھیک ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی امبیسی کے معاملہ میں فیک ڈاکومنٹس مت لگائیں، جو بھی ڈاکومنٹس لگائیں وہ لیگل لگائیں، لیگل اپنے ڈاکومنٹس تیار کریں، اور خود آپ اپنے ڈاکومنٹس تیار کر سکتے ہیں۔ تقریباً یہ زیادہ سے زیادہ 10-15 ہزار روپے کا خرچہ ہوگا، آپ کے تمام چیمبر کے ڈاکومنٹس، ٹیکس کے ڈاکومنٹس وغیرہ تیار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ کو چلائیں۔ اکاؤنٹ میں چلانے کا کوئی خرچہ نہیں ہے، اپنے اکاؤنٹ میں جو کوئی بھی اپنا ذاتی اکاؤنٹ بھی آپ لگا سکتے ہیں، یا اپنے کاروبار کے نام پہ آپ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ساتھ لگا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اکاؤنٹ کو یہی ہے کہ پیسے نکالتے رہیں، پیسے ڈالتے رہیں، دوستوں کے ساتھ شیئرنگ کر لیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ موبائل پہ ہر بینک کی ایپ بنی ہوئی ہے، آپ شام کو اپنے کسی دوست کو جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے اسے 1 لاکھ روپیہ شیئر کر دیں، دوسرے دن وہ آپ کو واپس شیئر کر دے گی۔ اس طرح ٹرانزیکشن جو ہے وہ پڑتی رہتی ہیں اور ورتھ بنتی ہے۔ اگر آپ کے نزدیک کوئی بھی بندہ کاروبار کر رہا ہے، کسی کا کھل کھاد کا، بیج کا، کسی طرح کا بھی کوئی کاروبار ہے، تو یہ لوگ یا بڑی کمپنی سے جو ہیں وہ مال وغیرہ منگواتے ہیں، سیمنٹ والا ہے، سریے والا ہے، بجری والا ہے، تو یہ انہیں آن لائن پیسے لگواتے ہیں۔ تو آپ ان کو بول دیں کہ آپ نے جس کو بھی آن لائن پیسے لگوانے ہوں تو وہ آپ انہیں بولیں کہ آپ مجھے نقد پیسے دے دیا کریں، تو میں اپنے اکاؤنٹ سے جسے بھی آپ بولیں گے پیسے بھیج دوں گا، اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے تو اس سے آپ پیسے پکڑیں اور اس کے پیسے اپنے اکاؤنٹ سے آن لائن کرتے رہیں۔ تو اس طرح کاروباری لوگوں کو آپ کے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے رہیں گے اور آپ کی ورتھ بنتی رہے گی۔ تو مزید معلومات کے لیے میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا، اگر کسی میں میرے بھائی کو کسی قسم کی معلومات کسی کنٹری کے حوالے سے ریکوائر ہو تو بلا جھجک واٹس ایپ پہ میسج کریں، برائے مہربانی کال نہ کریں، پھر زیادہ کالیں ہو جاتی ہیں تو بندہ ہر بندے کو جواب نہیں دے سکتا یا ہر بندے کی کال پک نہیں کر سکتا، تو میسج کر دیں، میں آپ کو نمبر وائز جو ہے وہ ضرور جو ہے آپ کا جواب تھوڑا لیٹ ہو سکتا ہے لیکن جواب ضرور ملے گا۔ تو آج تک جو میں نے اس سے پہلے جاپان والی ویڈیو بنائی ہے وہ بھی لازمی دیکھیں، کیونکہ اس میں بھی میں نے ڈاکومنٹیشن کی تیاری کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتائی ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو آج تک کے لیے بس اتنا ہی، مزید جو ہے وہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے میزبان آصف حسین کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔